تو اس قوم میں ایک واقعہ ہوا جس کا اس قرآن میں یہاں ذکر بھی ہے جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں. وہ ذکر یہ ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا وراثت لینے کے لیے. چچا کی اولاد نہیں تھی تو یہ پھر بھتیجوں میں آتی ہے اگر بھائی نہ ہو. تو بھتیجے نے کیا کیا, اپنے چچا کو قتل کر دیا, قتل کر کے غائب. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ چچا کو قتل کس نے کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اس مقتول پہ لگایا جائے گا تو مقتول کو اللہ زندہ کر دیں گے. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, قرآن کی آیت ہے. اسی طرح اللہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ آیاتہ, اور اپنی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اب دیکھو اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ بھی تو استعمال کر سکتے تھے. گائے کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. کیوں دیا حکم؟ بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا تقدس اور عظمت نکل جائے, کیونکہ انہوں نے گائے کی عبادت تو چھوڑ دی تھی لیکن توہم پرستی کی دنیا سے نہیں نکلے تھے. جیسے میرے بیانات سننے والے عاملوں کے خلاف سن سن کے عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی دل میں کچھ کالا کالا رہتا ہے کہ کہیں کوئی کچھ کر نہ دے ہمارے اوپر. تو اس توہم پرستی کا علاج یہ ہے کہ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کاٹو اس گائے کو, دیکھو کچھ بھی نہیں ہوگا, کاٹو اپنے ہاتھوں سے کاٹو. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عاملوں کے خلاف صبح و شام بولا کرو, عاملوں کو جا کے بولا کرو کہ تمہارے پاس جتنے جن ہیں, چڑیل ہیں اور روحانی ٹوٹکے تمہیں جادو منتر آتے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, سارے تعویذ مجھے دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھوں گا, اگر میرا ایک بال بھی خراب ہو گیا تو میرا نام بدل دینا. یہ کام جب تک نہیں کرو گے تو آپ کے اندر عاملوں کے خلاف کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا. فضول میں توہم پرستی میں ڈرتے رہو گے ان پاگلوں اور احمقوں سے. اور عامل چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے تبلیغی ہو, چاہے جہادی ہو, چاہے خانقاہ میں بیٹھا ہو, چاہے اس کے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو, نقصان ہو رہا ہو, سب ایک جیسے ہوتے ہیں. البتہ دو قسمیں ہیں ان کی, کچھ جان کر الو بناتے ہیں, کچھ جان کر یہ کام نہیں کر رہے, واقعتاً نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے بیچارے بیوقوف بن چکے ہوتے ہیں, ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, خود ان کو ان کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر جن ہے حالانکہ اس پر جن نہیں ہوتا, ان کے عملیات کر کر کے اپنا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے. نیک ہوتے ہیں بعض لوگ ان میں, نئے لوگ آئے ہیں, ذرا جلدی سے چھوڑا سا کرنے, بہت دن ہو گئے نہیں بولا بھائی, بہت دن ہو گئے یار. آپ لوگ پھر بولتے ہیں یار مولوی صاحب پھر عامل لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا بولنے. بعض ان میں واقعتاً نیک ہوتے ہیں, یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں مگر وہ جو فلیتے پلیتے پڑھتے ہیں نا بیٹھ کے عملیات اور چلے ولے, اس سے کیا ہوتا ہے دماغی سیٹنگ آؤٹ. میں نے ان میں نیک تو دیکھے ہیں مگر کوئی بھی نارمل نہیں دیکھا, سارے اب نارمل دیکھے ہیں, سب اب نارمل ہوتے ہیں. خیر اتنا کافی ہے آج کے لیے, باقی 27ویں رات کو انشاءاللہ. اچھا چلیں آگے. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا حکم دیا کہ گائے کو کاٹو تاکہ تمہارے دلوں سے یہ تقدس نکلے. بھائی جب یہ خدا نہیں ہے تو جیسے دوسرے جانور ہیں, بکری کو کاٹ کے کھاتے ہو اور مرغی کاٹتے ہو صبح و شام, اس پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے؟ کتنی چکن ہے, فارمی چکن روزانہ کروڑوں کے حساب سے کٹ رہی ہے, حالانکہ مرغی بھی تو انڈا دیتی ہے. گائے اگر دودھ دیتی ہے تو مرغی بھی کیا کرتی ہے, انڈا دیتی ہے. انڈے کی ویلیو دودھ سے کم نہیں ہے. انڈے میں جو کولیسٹرول ہوتا ہے نا وہ صحت کے لیے بڑا مفید ہے. روزانہ نہار منہ 2 انڈے صبح ابلے ہوئے اپنے خرچے پہ کھایا کریں. اس لیے اپنے خرچے میں لگاتا ہوں کہ میں واضح مشورہ دیتا ہوں تو لوگ پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھو تقدس نکلنا چاہیے دل سے. ایسی چیزوں کا پیلیا ہے نا, پیلیا ہوا ہے کسی کو, جھاڑ پھونک مت کرو اس کا. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ دینا, آیت الکرسی پڑھ دینا, وہ تو ٹھیک ہے, تو سنت سے ثابت ہے. آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا, یہ جو جھڑواتے ہیں نا جا کے, چھوڑ دو, یہ دماغ سے نکالو, یہ سوائے وسوسے کے کچھ بھی نہیں ہے. انگریزوں کا پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, سعودی عرب میں پیلیا کیسے اتر جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں پیلیا نہیں اترتا تب تک جھڑوایا نہ جائے. سب بیوقوف بنانے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. اب وہ نہ سٹ پٹائے, گائے ذبح کرو. گئی جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا پیلیا نہیں جھاڑنا, اب آپ 3 دن تک تو آپ کو میرا بیان یاد آئے گا, لیکن بچہ جب ٹھیک نہیں ہوگا پھر آئے گا یار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹرائی کرنے میں کیا. جس آدمی میں اللہ پہ توکل نہیں ہے نا, ایک بات خوب کان کھول کے سن لیں, جس میں اللہ پر اعتماد نہیں, توکل نہیں, اس کا سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا آتا ہے دنیا میں؟ اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں. سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے. جس کو اللہ سے ہونے کا اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کا سب سے پہلا عذاب کیا آتا ہے؟ دل کا سکون چھن جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, یار یہ کیا تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں کیا تو یوں نہیں ہوگا.
اللہ پہ اعتماد ہو بھائی، جو ہے اللہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کچھ ہوا ہے، صحابہ کے دور میں بھی، گوروں میں بھی ہوتا ہے، پیلیا بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل پریشان، یار یہ کیا چکر، گائے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے آسمان سے. اب پوچھے کوئی ان سے کہ بھائی کیا ہوگا، کہ نہیں بھائی ہم اس کو معبود تھوڑی سمجھتے ہیں. بالکل غلط، کچھ بھی نہیں ہے. دودھ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، گائے دودھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی کاٹو نا. کاٹنے میں ہیل و حجت سے کام لینے لگے. گائے کیوں کاٹے یار، تو کاٹ بھائی، میں نہیں کاٹ رہا. تو خرید کے لا سوراب گوٹ سے، ایسا نہ ہو میرے اوپر بلی آ جائے، تو کاٹ تو کر. تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہیل اور حجت کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ما ہیا، گائے کیسی ہونی چاہیے. سوالات بعض دفعہ اس لیے زیادہ کیے جاتے ہیں کہ کام کرنے کا موڈ نہیں ہوتا آپ کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر، گائے جو ہے نہ تو بہت بچی ہو اور نہ بوڑھی ہو، بالکل درمیانی گائے. اس سے فقہ کا ایک اصول ثابت ہوتا ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے نا، اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو مطلق گائے بولی ہے تو فرد کامل، درمیانی درجے کی گائے، بڈھی گائے بھی نہ ہو بالکل بچی بھی نہ ہو. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ایسے تو کروڑوں قسم کی گائے ہوتی ہیں. ما لونہا، رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا ان کے فضول قسم کے سوالات پر. انہوں نے کہا صفرا، زرد رنگ ہونا چاہیے. فاقع لونہا، چمکتا ہوا رنگ. جب تمہیں خود اپنے اوپر مصیبتیں مسلط کر رہے ہو، قیدیں لگا رہے ہو، تو پھر اب لگیں گی قیدیں. چمکتا ہوا زرد رنگ. کہنے لگے اے موسیٰ ان البقرہ تشابہ علینا، ابھی تک گائے ہماری سمجھ میں آئی نہیں. زرد رنگ کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، درمیانی درجے کی بھی ہوتی ہیں. پتہ نہیں ہم کوئی اور گائے اٹھا لیں، اللہ کہیں یہ والی تھوڑی بولی تھی میں نے، وہ والی بولی تھی. تو اور ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں. انا انشاء اللہ لمہتدون. ایک ان سے اچھا کام یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا اللہ نے چاہا تو اب ہم کر گزریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاء اللہ نہیں کہتے تو تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. تیسرے سوال کے بعد بھی یہ کام نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ کی برکت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مزید ڈیٹیل بتائی. بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اللہ نے حکم دیا کہ اس گائے کا گوشت کا ایک حصہ مقتول پہ ڈالا جائے. مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا. وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنی اسرائیل کو دکھایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی نشانیاں دکھا دیتے ہیں بعض دفعہ تاکہ اور اطمینان آ جائے، غیب کی بات غیب کی نہ رہے، اسی طرح اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھایا کہ کیسے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی. تو یاد رکھو، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب تھی اور اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. لیکن کچھ ایسے باتیں ہیں جس سے اور اطمینان آپ کو نصیب ہو جائے گا اور قرآن سے محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی. آج دنیا میں غیر مسلمین قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے ہیں نا، کتنی قسم کے اعتراض، نبی کی سیرت پہ اعتراض، یعنی جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے اسلام پر اعتراض کرنے کا، نبی کی سیرت پہ اعتراض کرنے کا، قرآن پہ اعتراض کرنے کا، تو وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن آپ حیران ہوں گے غیر مسلم یہ اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن ہے. یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، میرا خیال ہے پیدا ہوتا ہے آپ لوگوں کو. یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو کہ یہ وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا. یہ تو میں تحریف ہوئی ہے، یہ تو بعد میں مولویوں نے بنا لیا، بعد میں دوسری صدی میں کسی نے بنا لیا. اگر ان میں کسی نے اعتراض کیا بھی ہے نا تو وہ اعتراض چلا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی تاریخ سے اٹھا کے دکھا دے، وہ اعتراض مقبول نہیں ہوا پبلک میں، ان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے قرآن کریم میں جس کی وجہ سے یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، ان کے جو اسکالر ہیں وہ سارے مانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کون سی ایسی چیز ہے وہ، کیا دلیل کیا ہے؟ وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال. دیکھیں کسی بھی خبر کو پہچاننے کے نا کچھ سائنٹیفک اصول ہیں پوری دنیا میں مسلم. خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے، ہمیں جب کسی سے کوئی کتاب پہنچتی ہے یا خبر پہنچتی ہے تو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. میں نے ایک دفعہ بیان میں تواتر کی بات کی تھی کہ جو متواتر خبر ہوتی ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہوتی. متواتر خبر میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، بڑا لمبا بیان کیا تھا کہ لاکھوں لوگ مختلف علاقوں سے ایک چیز کو نقل کر رہے ہوں تو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو میں اس کی ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ متواتر خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک سائنٹیفک دلیل ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. وہ دلیل یہ ہے کہ 10 آدمی ہو، 10 آدمی، آپ نے 10 کو بلایا اور ایک کوڈ دے دیا ان کو 015678 کچھ کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے، ترتیب سے نہیں، 017598 پرچی پہ لکھ کے دے دیا آپ نے ایک کو.
دوسرے کو بھی بلا کے الگ سے چپکے سے دیا 015798, تیسرے کو بھی دے دیا 015798, چوتھے کو بھی دے دیا 015798, پانچویں کو بھی دے دیا 015798, سب کو پرچی میں لکھ کے پکڑا کے ان کو پھیلا دیا. اور ان کا اب آپس میں لنک نہیں ہے. اب آپ تجسس میں ہیں کہ میں نے جو کوڈ دیا تھا ان 10 کو وہ کیا تھا. جو کوڈ دیا تھا نا 015798 دیا تھا, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ دمشق میں گئے اس کے پاس, وہ مصر میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, ایک دمشق میں بیٹھا ہوا, ایک شام میں بیٹھا ہوا, ایک کوفہ میں بیٹھا ہوا, ایک بصرہ میں بیٹھا ہوا ہے. آپ دمشق والے شخص کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو کوڈ آپ کو طارق صاحب نے دیا تھا وہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں 015798. آپ پھر گاڑی میں بیٹھے اور شام پہنچ گئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو یا اس نے اس کو فون کر کے بتا دیا ہو. پھر آپ شام پہنچے, پھر آپ مصر پہنچے, جہاں جہاں جا رہے ہیں سب کے پاس سے پرچی پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے, اور جس کو زبانی یاد ہے تو زبان پہ بھی وہی کوڈ نکل رہا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے. اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا کہ بھائی جو اصل آدمی نے جو کوڈ بتایا تھا وہ کوڈ 100% یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس میں کسی نے اپنی طرف سے تحریف نہیں کی ہے. اگر کی ہوتی تو ایک نے کی ہوتی, 2 نے کی ہوتی, 3 نے کی ہوتی, سارے کے سارے ایک پر کیسے متفق ہو گئے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اب آپ مجھے بتائیں کہ 015798 کا آپ ایک تجربہ کریں. یہ تو میں نے ایک لفظ بتایا نا, آپ اس کے علاوہ کوئی اور لفظ 100 آدمیوں کو بٹھائیں, آپ ایک کے کان میں ایک کوڈ کہیں اور کہیں کہ یہ دوسرے کو بتاؤ. وہ دوسرے کو بتائے گا, وہ تیسرے کو بتائے گا, وہ چوتھے کو بتائے گا. 100 انسان پہ آ کے وہ تبدیل ہو چکا ہوگا. بہت مشکل ہے, کیا کریں یار. قاری امیر صاحب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ 100 نمبر پہ جا کے تبدیل ہو چکا ہو. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں ایک پروگرام آتا تھا, ایک بچہ دوسرے کے کان میں کوئی لفظ کہتا تھا, وہ دوسرے کے کان میں, وہ تیسرے کے کان میں, چوتھے, اور آخری میں آ کے وہ سارا تیا پانچا ہو چکا ہوتا تھا. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ اور کہہ رہا ہے, پانچواں کچھ اور کہہ رہا ہے, چھٹا کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک اتنا سا کوڈ جو 4-5 ہندسوں پر مشتمل ہے, اس کی 10 آدمیوں میں جب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی, چینج ہو جاتا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن مجید ایک ایسا کوڈ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا, انہوں نے یاد کیا, لاکھوں ہزاروں صحابہ نے سمجھا, سیکھا, مختلف ملکوں میں پھیل گئے, ان کا آپس میں کنیکشن ختم ہو گیا. کوئی کوفہ میں چلا گیا, کوئی مدینہ میں رہا, کوئی مکہ چلا گیا, کوئی دمشق چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی آذربائیجان چلے گئے, کوئی افغانستان چلے گئے, کوئی پشاور تک میں قبریں ملتی ہیں, پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے ایک دوسرے کو سینہ بسینہ وہ منتقل کیا. پھر ان کے کروڑوں لاکھوں شاگرد پوری دنیا میں, ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا, کوئی گوگل نہیں تھا کہ سب نے گوگل سے اتار لیا ہو, کہ صحابی نے گوگل پہ اپلوڈ کر دیا اور باقی سب نے گوگل سے اتار لیا. تو ہم کہہ سکتے تھے ان صحابی سے اپلوڈ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, ایک آدمی سے تو ہو سکتی ہے نا غلطی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان میں, دمشق میں, مصر میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی الحمد سے 4 الفاظ نہیں ہیں, 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور پوری دنیا میں پھیل گئی. اور جب لوگ سفر کر کے دمشق پہنچے تو وہاں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے الحمد سے لے کے والناس تک, مکہ میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چیچنیا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, چائنا میں بھی وہی پڑھا جا رہا ہے, یورپ میں بھی, ناروے میں بھی, جرمنی میں بھی. تو اب یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کہ اس میں تحریف ہوئی ہے, دنیا خود اس پہ ہنسے گی, بولیں گی بھائی 4 الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہو سکتی, اس میں تحریف ہو جاتی ہے. اور یہ لاکھوں لوگ ایک جیسا قرآن پڑھ رہے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہوتی تو کہیں تو سامنے آتی نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج میں نے ایک آیت میں مصدقن کو مصدقن پڑھا غلطی سے, مصدقن کو کیا پڑھا, مصدقن. مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. پیچھے سے یہ جو بچہ ہے نا جو ہم نے آرڈر پہ بنوایا ہے, باقاعدہ یہ آرڈر پہ بنوایا اس لیے کہ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے. سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنا چھوٹا نابالغ, تو اس کے ابا نے بتایا 16 سال کا ہی ہے, میں بے فارم دکھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے میں نے کہا تو آپ نے باقاعدہ آرڈر پہ بنوایا ہے, 16 سال کا, اتنا سا ماشاءاللہ, لیکن ہے بڑا تیز ماشاءاللہ, اللہ نظر سے بچائے, ہے بڑا تیز. آرڈر پہ بنوایا ہم نے سامنے باقاعدہ. تو اب آپ دیکھو مصدقن کو مصدقن پڑھا تو فوراً روک دیا. اور یہ صرف آج سے نہیں, ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا. کوفہ میں, بصرہ میں, آپ مکہ کا قرآن سن لیں وہ بھی وہی ہے. نمازوں میں اختلاف ہے, وہ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, وہ زور سے آمین, ہم آہستہ آمین, لیکن قرآن وہ بھی وہی پڑھتے ہیں اور ہم بھی, ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو اب اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا. اور یاد رکھو قرآن کی اس طرح سے حفاظت ہو جانا ہی اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے. اس زمانے کی کوئی بھی کتاب آج تک اس طرح سے محفوظ نہیں ہے. سمجھتے تھے کہ یہ کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام. کسی جھوٹے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ نہیں ہوتا. تو اس زمانے کی کوئی کتاب اس طرح سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے قرآن مجید محفوظ ہے. ایک بات.
دوسری بات, اس زمانے میں جتنی زبانیں تھیں وہ زبانیں اس کو وہ بھی پوری طرح محفوظ نہیں ہے, لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے قرآن کی الفاظ کی حفاظت کے لیے الفاظ کو محفوظ کیا اور قرآن کے میننگ کی حفاظت کے لیے عربی زبان کو محفوظ کر دیا. ایک انگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن میں لفظی تحریف نہیں ہے لیکن قرآن کے مطلب میں تحریف ہے, مطلب میں, اور اس نے دلیل یہ دی ہے کہ ایک ہی آیت کی مختلف تفسیریں کیوں ہوتی ہیں. دلیل سمجھ رہے ہیں بات کی؟ اس نے کہا دیکھو بھائی ایک ہی آیت ہے, ایک مفسر اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں, دوسرے مفسر اس کی دوسری تفسیر کرتے ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں معنوی تحریف ہوئی ہے. لفظ تو وہی ہے لیکن مطلب میں گڑبڑ کی ہے ان لوگوں نے. مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے اس کا فوراً جواب دیا. میں نے کہا اگر کسی آئین میں کوئی قانون لکھا ہوا ہو, عدالت میں وکیل اس قانون کا مطلب بتائے اور اس پہ دوسرا وکیل اعتراض کرے کہ نہیں میری نظر میں اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے, تو کیا آپ کو اس کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے قانون میں مطلبی تحریف ہو چکی ہے؟ کیا یہ کہیں گے؟ یہ تو پھر دنیا کا کوئی قانون اس سے محفوظ رہا ہی نہیں ہے. وکیل تشریح کرتے ہیں نا قانون کی, جج صاحب یہ جو شق ہے نا پاکستان قانون کی, اس شق کا یہ مطلب ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مطلب ہے, تو کیا مطلب قانون میں معنوی تحریف ہو گئی؟ کیا تحریف نہیں ہوئی ہے. اس میں یا تو دونوں احتمال ہوتے ہیں یا ایک مطلب صحیح ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے, تو وکیل پھر دلیل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ والا مطلب صحیح ہے اور دوسرا والا مطلب غلط ہے. تو ایسے ہی مفسرین کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے یا تو وہ اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کے وہ دونوں مفہوم نکل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے دونوں مفہوم رکھے ہوتے ہیں اس میں تاکہ اس میں لچک رہے, لچک, اور یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفہوم صحیح ہوتا ہے دوسرا مفہوم غلط ہوتا ہے, تو جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس پر دلائل قائم ہوتے ہیں, دلائل, پھر دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ والا صحیح ہے اور دوسرا والا غلط ہے. تو تشریح میں اختلاف ہو جانا یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اس میں معاذ اللہ کیا ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی. تو میں جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی, لفظی بھی حفاظت کی اور معنوی حفاظت کے لیے اللہ نے اس زبان کو محفوظ کر دیا جس زبان میں قرآن نازل ہوا. آج عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جاتی ہے, 20 ملکوں میں, 2-4 نہیں. اور کمال کی بات ہے کہ ہر ملک کی عربی میں فرق ہے. سعودی عرب میں جائیں گے وہ عجیب سی عربی, عوام عجیب سی عربی بول رہی ہے. مصر میں جائیں گے عجیب سی عربی. ایک مصری آیا وہ کہنے لگا اللہ اکبر, میں نے کہا اکبر کیا ہوتا ہے بھائی, اکبر کو کیا بولتے ہیں اکبر. سوڈان میں الگ ہے, شام میں الگ ہے, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو قرآنک عربی ہے نا وہ سمجھتے سب ہیں. سعودیہ میں بھی سمجھی جاتی ہے, مصر میں بھی سمجھی جاتی ہے, سوڈان میں بھی سمجھی جاتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے اردو صرف کراچی میں بولی جا رہی ہے پاکستان میں, اصل صرف کراچی میں ہی ہے, کہیں بھی نہیں, لیکن حیدرآباد میں بھی سمجھی جائے گی, پنجاب میں بھی سمجھی جائے گی, بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. ایبٹ آباد میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی. پشاور میں بھی بولی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی, اور جہاں بھی چلے جاؤ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو زبان پاکستان میں زندہ ہے, بولی بھی جا رہی ہے اور سمجھی بھی جا رہی ہے. تو اسی طرح عربی 20 ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ عربوں کا جو میڈیا ہے, عوام کی زبان چینج ہے لیکن میڈیا کی زبان چینج نہیں ہے, اور لکھنے والی جو زبان ہے وہ بھی چینج نہیں ہے. عرب بولیں گے پتہ نہیں کیا کیا, لکھیں گے وہی عربی جو قرآن والی عربی ہے. یعنی انہوں نے رسم الخط ایجاد ہی نہیں کیا تبدیل شدہ عربی کا. جیسے مصری بولے گا اللہ اکبر لیکن لکھے گا کیا اللہ اکبر. اللہ اکبر کا لفظ سعودیہ میں بھی اللہ اکبر ہی لکھا جائے گا, مصر میں بھی, سوڈان میں بھی, لیبیا میں بھی, ہر جگہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو بتاؤ میرے بھائی, دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے اتنی پرانی جو اس طرح سے محفوظ ہو. ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا اسی بنیاد پر, اس نے کہا کہ یہ کیسی زبان ہے جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس زبان کی خدا نے حفاظت کر لی ہے. آپ عجیب حیران ہوں گے, عربی میں 1400 سال پہلے جس لفظ کو جو کہا جاتا تھا نا آج بھی وہی کہا جاتا ہے. عربی میں 1400 سال پہلے پانی کو کیا کہتے تھے, ماں. آج بھی پانی کو کیا کہتے ہیں, ماں. 1400 سال پہلے زمین کو کہتے تھے ارض, ان کے لٹریچر میں ملتا ہے. اچھا ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے 1400 سال پرانا عربوں کا لٹریچر بھی محفوظ کر دیا ہے. یعنی اس زمانے کی جو عرب میں غیر مسلم لوگ تھے ان کی شاعری بھی محفوظ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے جو شعراء گزرے تھے ان کے دیوان اور ان کی شاعری اور ان کا کلام آج بھی محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. حالانکہ شاعری سے ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, اس زمانے جو اسلام نہیں لائے تھے ان کی شاعری کیوں محفوظ ہے, تاکہ اس شاعری سے آپ اوریجنل عربی جان جائیں اور اس سے پھر آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم سمجھ جائیں. تو یہ ہے وہ زبان, اور اللہ نے کیسے قرآن مجید کو عظمت دی ہے, کتنی زبردست عظمت دی ہے.
دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. اتنا پڑھا جاتا ہے، اتنا پڑھا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. دنیا میں بغیر سمجھے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، سمجھ کے اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں اس سے زیادہ سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، سنی جانے والی. دنیا میں اس سے زیادہ ادب اور تمیز کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے. کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں جسے باوضو ہو کے لوگ پڑھتے ہوں. اس کتاب سے پہلے آپ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہو، نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کے بعد آپ اس کی تلاوت کرتے ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بہت مشکل ہے سمجھانا. کوئی ہے بتاؤ کھڑے ہو کر؟ اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی دیر تک سنی جاتی ہو. بعض دفعہ تو سمجھ میں آ رہی ہے تو انسان کھڑے ہو کر بھی سن لیتا، سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی سن رہے ہیں. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر بغیر سمجھے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. اور دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر سمجھ کے اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. ہر لحاظ سے کسی کتاب کو پڑھنے کی جتنی جہتیں ہو سکتی ہیں مختلف انداز سے، وہ ساری جہتیں ایک قرآن میں اللہ نے جمع کر دی. ایک چیز بس رہ گئی آخر میں جس کے لیے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. یہ سب تو آپ کو پہلے سے پتا ہے، وہ یہ ہے کہ عمل نہیں کیا جاتا. وہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں میں، ٹھیک ہے 100% عمل نہیں ہوتا، لیکن دوسری کتابوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو دنیا میں کسی کتاب کے آرڈرز اور اس کے احکامات کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا جتنا قرآن مجید کو فالو کیا جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ 100% نہیں ہیں، لیکن اگر کمپیئر کریں دوسری کتابوں سے تو کسی کتاب کو اتنا فالو نہیں کیا جاتا، کسی کتاب کے اتنے فالوورز نہیں ہوتے جتنے قرآن مجید کے ہیں. تو بھائی ایسا ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا، میں نے براہ راست سنا. انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں نا ایک شخص گزرا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے. جیسے روحانی والوں کے 4-5 ہو ہی جاتے ہیں نا، ایسے ہی جھوٹے نبوت کے بھی 5-6 ہو جاتے ہیں. جیسے ابقری والوں کے ہو گئے بہت سارے، اب ایسے ہی ہو جاتے ہیں. وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں. تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو الو بنایا، 2-4 کرتب دکھائے، لوگ اس کے ساتھ ہو گئے. اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو، یہاں پٹیں گے نا، یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں، کہیں اور چلو. نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں. 5-6 چیلے اور ہو گئے. تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی. اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اذان دے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. شدید سردی میں کسی بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا. تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ چیلے سے کہا، اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے. اس رات کے وقت میں، صبح صادق کے وقت میں، سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رہا ہے. اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں. میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں؟ واپس لے لیتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کرے. یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور موت کے بعد کی تیاری شروع کر دے. لوگ خوش قسمت آدمی اس کو سمجھتے ہیں جسے دنیا میں مزے کی زندگی ملے. مجھے جو بیانات میں کرتا ہوں جمعے اور اتوار کو اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا مواد، یا آپ اس کو ٹاپک کہہ سکتے ہیں، وہ جو ٹاپک مجھے ملتے ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ لوگ مجھے کال کر کے بتاتے ہیں کہ آج اس ٹاپک پر بات کریں، ایسا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ایسی کال آ جاتی ہے یا آتی رہتی ہیں ایک ہی موضوع سے متعلق کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جا کس طرف کو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں پبلک کدھر کو جا رہی ہے، تو کتنا ان کا کان مروڑنا ہے اور کتنا ان کو ٹریک پر لانا ہے. بھائی جو آدمی واعظ کہہ رہا ہے وہ روحانی معالج ہوتا ہے نا. روحانی جو جسمانی ڈاکٹر ہے اسے اگر یہی علم نہ ہو کہ مریض میں بیماری کیا ہے تو علاج کس چیز کا کرے گا وہ؟ تو جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اسے یہ تو پتا ہو کہ پبلک میں بیماری کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو پتا ہونا چاہیے نا کہ پبلک میں مرض کیا ہے.
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرض جاننے کی کیا ضرورت ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں بس بیان کر دیں، کیا کریں؟ بولو بھائی، قرآن حدیث کی روشنی، اللہ کے بندو، قرآن حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جس قوم میں جو بیماری ہو اس بیماری کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یہ قرآن و حدیث ہی کہتا ہے۔ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر آیت ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں اس پہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ہر حدیث ہر ایک کے سامنے پڑھنے کی نہیں ہوتی، لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی قوم میں جو خاص مرض تھا، خاص بدعملی تھی، اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی بیماریوں کو بیان کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی، شرک کے خلاف تبلیغ کی ہے۔ لوط علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام نے لڑکوں سے بدفعلی کے خلاف نہیں کی بلکہ بت پرستی کے خلاف۔ حالانکہ قرآن حدیث میں تو دونوں برائیوں کو بیان کیا ہے، لیکن ہر برائی آپ کی قوم میں نہیں ہوتی اور ساری برائیاں دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ فلاں علاقے میں جائیں اور توحید پر بیان کریں۔ میں نے کہا وہ فلاں علاقے کے سارے لوگ توحید پرست ہیں، ان میں کوئی بدعتی نہیں ہے، ان میں توحید، کہہ رہے نہیں قرآن نے سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا ہے۔ میں نے کہا قرآن نے سب سے زیادہ توحید اس لیے بیان کی کہ قرآن کے اولین مخاطب مشرکین تھے، توحید پر بیان ضروری ہے، اس لیے کہ آج بہت زیادہ شرک معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ میں مخصوص علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ ہر علاقے میں نہیں ہوتا، ہاں آج عمومی طور پر لوگوں میں شرک پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ توحید کو بیان کیا جائے، شرک کا مفہوم کیا ہے، شرک قوم میں کیسے پھیل رہا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر مزاروں کو جا کے چوم رہے ہیں، تو وہ اب اس پر تو پھر بات کرنی پڑے گی نا، شرک پھیل رہا ہے، لیکن ہر چیز، ہر برائی ہر قوم میں بولو بھائی نہیں ہوتی۔ تو قرآن و سنت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہے۔ اس قوم میں جو برائی ہے وہ دیکھو اور اس سے متعلق پھر قرآنی آیات اور احادیث تلاش کر کے اس پر بات کی جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث آپ گچی پکڑ کے رکھیں، میں سناؤں گا ابھی، ٹھیک ہے نا، موضوع کی گچی پکڑیں آپ، یہ اس پر ہوگی کہ ہر بات ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ایک بات کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ میں ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ جب تم فارغ ہو کر دین کی تبلیغ کے لیے پبلک کے سامنے جاؤ گے تو بیان سے پہلے یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ پبلک کو کس چیز کی ضرورت۔ بہت بڑا فتنہ ہمارے معاشرے میں اس وجہ سے کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو چند چیزوں پہ بڑی اچھی گرفت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں اچھا بول سکتا ہوں، پبلک کی ضرورت ہو یا نہ ہو آپ اچھا بول کے واہ واہ کروا لیتے ہیں اور پبلک کو فتنے میں ڈال دیں۔ رفع الیدین پر آپ کو بہت اچھی تقریر آتی ہے، اب آپ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈالتے رہو کیونکہ آپ کو تقریر اس پہ بہت اچھی آتی ہے، آپ کا مطالعہ بہت ہے، حوالے بہت یاد ہیں، حالانکہ پبلک کو اس ٹاپک کی ضرورت نہیں۔ تقلید پر بہت اچھا بول لیتے ہیں یا تقلید کے خلاف بول لیتے ہیں، تو ہر جگہ اس موضوع کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے موضوعات ہیں۔ ایک بڑے عالم تھے، ہم نے ان کو بیان کے لیے بلایا، بہت بڑے عالم، انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پر 1 گھنٹہ بیان کیا، پبلک کی کھوپڑی گھوم گئی، کیونکہ یہ اتنا علمی اور پیچیدہ موضوع تھا کہ پبلک کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا انہوں نے، ان کی کھوپڑی کیا ہو گئی۔ میں نے کہا اب یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو اپنا علم تو انہوں نے ظاہر کر دیا مگر عوام کو مخمصے میں ڈال دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو عوام میں اتنا پیچیدگی اس کے ساتھ چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ٹاپک بہت، حیات ممات کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، کراچی میں لوگ حیات النبی ممات النبی کا مسئلہ جانتے ہی نہیں تھے، لیکن بعض لوگوں کو چونکہ یہ بہت اچھا آتا ہے انہوں نے آ کے ایک خارش کی بیماری لگا دی، سب کو خرشیلا بنا دیا کیونکہ ان کو یہ آتا ہے، ورنہ پبلک کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ آرام سے سب محبت سے رہ رہے تھے، ایک خرشیلا آیا، اس نے دھوئیں دار تقریر کی، دوسرے کو خارش ہوئی، اس نے پھر دھواں دار تقریر، 2 دھڑے بن گئے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اور یہ جو میں نے بات کی اس پہ جو میرے خلاف اب جو واٹس ایپ پہ کلپ آئیں گے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ابھی تپا ہوا تھا تو ہم نے کہا بول دو کہ اور مثال، اصل مثال تو یہ ہے۔ تو خرشیلوں سے بچو، خرشیلوں سے، خارش بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ متعدی ہے۔ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ آپ کے فلاں بزرگ نے بھی تو لکھا ہے، تو ایک دفعہ لکھا نا، اس کے بعد ساری زندگی وہ یہی تو نہیں لکھتے رہے، آپ بھی ایک دفعہ لکھ دو کتاب میں، ختم کرو اس ٹاپک کو۔ بھائی ایک دفعہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی، آپ بھی لکھتے ہیں، ایک دفعہ لکھ دیا بس، ایک فتویٰ دے دی، ختم۔ اب اس کو ٹاپک بنا کر اس پہ اتنا زیادہ
اور پھر جب انہوں نے لکھا ہے تو ان کے خلاف بھی تو بزرگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے میں اعتدال ضروری. میں نے کہا تھا کہ حیات ممات کے مسئلے میں اعتدال ضروری ہے, اس پہ چند علماء کے حوالے دیے. مخالف جو مخالف ہے نا, جو کہتے ہیں نہیں اعتدال ضروری نہیں ہے, اس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, انہوں نے مجھے فتویٰ دے دیا حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جائز نہیں ہے مماتی کے پیچھے. حضرت مولانا یوسف الجہانوی شہید کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, لیکن ہم نے جو حوالہ دیا وہ بھی تو حضرت مولانا یوسف الجہانوی کے ٹکر ہی کے علماء ہیں, تو ہم بھی تو کسی عالم ہی کا حوالہ دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے حوالے کو کلعدم سمجھیں, اس کے مخالف حوالے ہی کو معتبر سمجھیں, تو یہ بھی کیا ہے, بے اعتدالی ہے. تو آپ کہیں یار وہ بھی بزرگ تھے یہ بھی بزرگ, دونوں کے ہے تو بس چھوڑ دو, اس میں یار ہمارے بس کی بات نہیں. ہوتا کیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ چیز بہت زیادہ ہے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا بنی اسرائیل میں جو اختلاف ہوا علم کے بعد ہوا, علم کے بعد دلائل سب کے پاس تھے, مگر اختلاف کی وجہ کیا, ایک دوسرے کے خلاف نفرت, دلی بغض. علماء کے پاس دلائل دونوں طرف کے آ جاتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس معاملے میں دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہے, لہذا اختلاف کو ختم کر دو. اختلاف کا مطلب لڑائی کو ختم کر دو, اعتدال کی بات کرو. مگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بول بول کے اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نیچا دکھانا کہ میری ٹانگ اونچی رہے اور سامنے والے کی ٹانگ نیچی رہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر بات ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو جو آتا ہے وہ آپ پبلک کے سامنے پھینک دیتے ہیں, یہ غلط ہے. جو برائی ہونی ہو عوام میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہیں جا رہے تھے, حضرت عمر ملے کہ کہاں جا رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر نے اتنی زور سے دھکا دیا حضرت ابو ہریرہ کو کہ فرماتے ہیں خررت علی استی, میں کولوں کے بل زمین پہ گرا. منع کیا کہ یہ حدیث لوگوں کو بیان, بولو بھائی نہیں. کیوں؟ یتکل الناس, لوگ اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے, ہمیں تو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. حدیث بھی صحیح ہے, مطلب بھی صحیح ہے, لیکن پبلک اس مطلب کو سمجھے گی نہیں. جو مخلص صحابہ ہیں, جو ذہین ہیں, جن کے دل میں اللہ کا بہت زیادہ خوف ہے, وہ تو سمجھیں گے. عام لوگ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھائی بس لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ مجھے ٹاپک کہاں سے ملتا ہے, ٹاپک کہاں سے ملتا ہے. تو کالز آتی ہیں لوگوں کے مسائل, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں, مختلف قسم کی ویڈیوز جب دیکھی جاتی ہیں, صرف دینی نہیں دنیاوی بھی, اس سے لوگوں کا رجحان پتہ چلتا ہے کہ پبلک جا کدھر کو رہی ہے. تو ایک چیز لوگوں میں کامن نظر آتی ہے, مشترک. عام پبلک کی بات کر رہا ہوں, بے دین ہو یا دیندار ہو, یہ سب میں مشترک ہے. لوگ دنیاوی مال و متاع, دنیا میں چین و سکون کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا ہے, خوش ہے, اور دنیاوی پریشانیوں کو اللہ کی ناراضی کی علامت سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش نہیں. تبھی کہتے ہیں فون کر کے میں تو اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں, میں تو اتنا کچھ کر رہا ہوں, پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے. بھائی مجھے ہی اللہ چین سے نہیں رکھ رہا, میرے سے یہ پریشانی, یہ پریشانی, وہ پریشانی, یہ پریشانی, پتہ نہیں مسئلہ میرا میاں ٹھیک کیوں نہیں ہو کے دے رہا. سب کے میاں اچھے اچھے, میرا والا ناقابل برداشت, اتنی دعائیں مانگ لی یہ ٹھیک ہو کے ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہے. پہلی غلطی کیا ہے, دنیاوی نعمتوں کو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل اور دنیا میں پریشانیوں کو اللہ سے کے ناراض ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. پہلی مسٹیک کیا ہے, یہ ہے. دوسری غلطی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک, دنیا میں آسانیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو, بولو بھائی, ناکام. حیرت ہے, کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیے ہوئے عرصہ ہو گیا, ابھی تک اتنی موٹی بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئی. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی سن لیے, قوم عاد قوم سمود کے واقعات بھی سن لیے کہ اللہ نے قوم عاد قوم سمود کو اتنا نوازا تھا کہ وما بلغوا معشار ما آتیناہم, تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس ترقی کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا. تو کیا قوم عاد اور قوم سمود ترقی یافتہ قومیں تھیں حقیقی معنوں میں؟
کیا اچھی قومیں تھیں؟ کیا چاہتے ہو کہ ہم بھی قوم عاد قوم سمود میں پیدا ہوتے؟ اتنی موٹی بات جو بچپن سے سنتے آتے ہیں، واقعات پڑھ لیے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا چھن گیا، ساری زندگی روتے میں گزری، پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ جو پریشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا گویا عذاب ہے، اور پریشان آدمی ناکام ہے۔ تو کیا یہ پیغمبر ناکام تھے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ یہ ناکام لوگ تھے کیا؟ ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی شدید بیماریوں میں گزری، تو کیا ایوب علیہ السلام سے اللہ ناراض تھا؟ یا ایوب علیہ السلام ناکامی والی زندگی گزار کے گئے ہیں؟ مذہب کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ ایک بات میں کے پی کے والوں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اس میں جو ابھی میں خطاب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے نہیں، کس سے کر رہا ہوں؟ کے پی کے، خیبر پختونخوا، اس صوبے کے لوگوں سے۔ ابھی میں چونکہ وہاں 1.5 ہفتے کا دورہ کر کے آیا ہوں، پہلے بھی کئی دفعہ گیا ہوں۔ مقصد کسی قوم کی اچھائی برائی سے قوم پرستی مقصد نہیں ہے، کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ جیسا دینی ماحول من حیث القوم خیبر پختونخوا کا ہے اور بلوچستان کا دوسرے نمبر پہ، ویسا دینی ماحول سندھ اور پنجاب کا بولو بھائی نہیں۔ سیاسی جماعتیں اس دینی ماحول کی واٹ لگانے والی ہیں۔ واٹ لگانا سمجھتے ہیں؟ کراچی کا لفظ ہے۔ اب پٹنی پٹھان کیا لگاتے ہیں پشتو میں؟ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ واٹ لگانا۔ اب اس کو پشتو میں آپ جو لگانا سمجھتے ہیں وہ خانہ خراب۔ صحیح۔ کے پی کے کا کیا ہونے والا ہے؟ خانہ خراب ہونے والا ہے۔ کیسے؟ اللہ کرے یہ بات کسی طرح دل میں اتر جائے۔ یہ بہت اس بارے میں مجھے وہاں جا کے درد محسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے بھی بیان میں کہا، دیکھو ایک بات یاد رکھو بھائی، اگر اس پہ کلپ بناؤ نا، شروع سے آخر تک پورا کلپ بنانا، ورنہ چھوڑوں گا نہیں میں۔ اگر آدھا بنا دیا نا تو پوری بات ہے وہ آنی چاہیے، اور اس پہ کلپ لازمی بنائے، یہ کسی طرح میرا پیغام پہنچ جائے۔ میرا کیا، یہ علماء کا پیغام ہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ آپ پورے پاکستان میں سفر کر کے جب کے پی کے جاتے ہو تو پردے کا ماحول نظر آتا ہے، آپ ایک حیا کا ماحول نظر آتا ہے جو پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ شارٹ ہو رہا ہے۔ پنجاب سے جیسے ہی کے پی کے میں قدم رکھو گے، ایک دم میں نہیں کہہ رہا کہ ہر گھر ٹھیک ہوتا ہے، اب آپ واقعات دیں وہ فلاں جگہ یہ ہو گیا، وہ ہر جگہ سب کچھ ہوتا ہے، ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو تباہ کیسے کریں گی، اس کو سمجھیں آپ۔ دیکھو ایک بہت بڑا پتھر ہے، بہت بڑا پتھر جس کو آپ نے لڑکا کے دھکا دینا ہے، ہلانا ہے اپنی جگہ سے۔ اس پتھر کو ہلانے کا ایک غلط طریقہ ہے اور ایک بالکل صحیح طریقہ۔ غلط طریقہ کیا ہے؟ محنت زیادہ ہو، آؤٹ پٹ کم ہو، ہلے نہیں مگر پوری قوم کا زور لگ جائے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ اس پتھر پہ 20 آدمی نے مل کے این کر کے دھکا لگانا، اس کو شروع کر دیا، ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں پر پتھر اپنی جگہ سے ہلنے کا نام، اور ہل بھی رہا ہے تو تھوڑا سا حرکت کرتا ہے، باقی نہیں۔ محنت زیادہ ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کم۔ ایک خاندانی طریقہ ہے، ایک لمبی سی راڈ لے کر آؤ، لیور جسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، بہت جتنی لمبی راڈ ہوگی نا، قوت کا بازو جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی قوت کا استعمال کم ہوگا اور آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوگا۔ لمبی سی مضبوط راڈ لے کر آؤ، اس کا ایک کنارہ پتھر کے کنارے پر رکھو اور معمولی سا پیچھے سے کیا کرو، اس کو بولو نا پش کرو۔ میں پش کروا تھوڑی رہا ہوں، آپ سے منہ سے بلوا رہا ہوں، پش کروانا پڑ گیا تو پتہ نہیں چیخیں نکل جائیں گی بھائی۔ تو ذرا سا آپ نے اس کو پش کیا، وہ فوراً بولو بھائی لڑک جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل طریقہ، کام محنت کم اور نتیجہ بہت زیادہ۔ اب آپ سمجھیں کے پی کے کو تباہ کیسے کریں گی سیاسی جماعتیں، کیسے تباہ کریں گی؟ دیکھو کسی بھی قوم میں بے دینی پھیلانی ہو، ایک طریقہ یہ کہ گھر گھر جا کر اسلام کے خلاف تبلیغ کریں، اس کو بھی سمجھائیں اسلام صحیح مذہب نہیں، قادیانی ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ۔ اس طریقے میں محنت زیادہ ہے اور اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہوگا، کیونکہ وہ پٹیں گے جو یہ کام شروع کر دیں گے۔ پٹھان کیا کر دے گا، اس کو طبیعت سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کرا دے گا، کیونکہ وہاں صغیرہ گناہوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب معاف کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کبیرہ معاف کرواتے ہیں۔ یہ اصول ہے ان لوگوں کا کہ جس کو بھی دھونا ہے تو اس کو تھوڑا مت دھو، سمجھ رہے ہیں، تسلی سے اس کو غسل کراؤ باقاعدہ۔ رواج، خاندانی روایات، یہ طریقہ، اور وہ قوم وہ مذہب سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے طریقے، اسکول کا سلیبس چینج کر دیا جائے، اس میں بھی ٹائم لگے گا، اور ظاہر ہے وہ سلیبس جب لڑکے بچے پڑھیں گے، بچیاں پڑھیں گی تو اعتراضات ہوں گے، پھر احتجاج ہوگا، لوگ کہیں گے یہ کیا لکھا ہے، نبی کی ختم نبوت کا انکار کر دیا یا اسلام کے خلاف لکھ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بھی محنت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ کم۔ گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی جائے کہ بھئی یہ کیا عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے، کیا پردہ کر رہے ہو، یہ سب ختم کرو سسٹم، یہ بھی چلنے والا نہیں۔ بہترین طریقہ جس میں ہلکا سا پش کرنا پڑے گا اور پوری قوم کا کلچر ایک دم الٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ کو ایجوکیشن کھول دو۔
کیا کر دو بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. اسکولوں میں کیا کر دو؟ کو ایجوکیشن. پھر اس سلسلے کو آہستہ آہستہ بڑھا کے کالج اور یونیورسٹی تک لے کر آؤ. اس سے بہت ہی بہترین انداز سے پوری قوم کی غیرت کی واٹ لگ جائے گی. کیونکہ جن میں ایک دفعہ بچپن میں غیرت پیدا ہو گئی اب ان کو بے غیرت بنانا آسان نہیں. کو ایجوکیشن یہ